لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پر محمد گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حسن عباس نقوی ابن علی اظہر نقوی کی روح کو بخش دیں۔ صلوات پڑھیے کہ محمد و آل محمد پہ۔ آ جائیں بھائی عرشی بھائی، قریب آ جائیے، قریب آئیے، تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیں۔ آپ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے؟ محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھیے حضرات، چونکہ مسلسل مجالس چل رہی ہیں اور چونکہ میں بھی ابھی بس فوراً مجلس پڑھ کے ہی آ رہا ہوں عمرہ سے، تو ایام عزا بالکل قریب ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بظاہر ایصال ثواب کی مجلس میں تذکرہ موت ہوتا ہے، لیکن میں نے حدیث اس لیے سرنامہ کلام قرار دی کہ 3 دن کے بعد پھر حیات ہی حیات ہے۔ کربلا حیات کا نام ہے، غم حسین حیات کا نام ہے۔ کربلا پہنچ کے پھر موت نہیں ہے، اس سرزمین پر موت نہیں ہے، اور جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اب یہاں سے صرف حیات اور حیات کا سلسلہ ہے۔ آپ کہیں گے صاحب وہاں موت کیوں نہیں ہے؟ بظاہر تو یہ دیکھا گیا کہ چھریاں چل گئیں، تیغیں چل گئیں، تلوار چل گئی، تیر چلے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رشتہ حیات کے منقطع ہو جانے کا نام موت ہے؟ نہیں، رشتہ حیات کے منقطع ہو جانے کا موت نہیں ہے۔ اگر رشتہ حیات کے قطع ہو جانے کا نام موت ہوتا تو انبیاء مر چکے تھے، اولیاء مر چکے، اوصیاء مر چکے۔ مگر کسی مسلک کا بھی مؤذن ہو، جب وہ گلدستہ اذان پر جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باحیات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ایک بات تو یہ، اور اس بات پر دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی اسے ضعیف کہہ کے چھوڑ دے، غیر معتبر کہہ کے چھوڑ دے، راوی معتبر نہیں ہے یہ کہہ کے چھوڑ دے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن ہے تو سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی قرآن کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا ہے تو ہم اسے مرتد اور کافر کہتے ہیں۔
دیکھیے میں جلدی جلدی بات پہنچاؤں گا، کم وقت میں زیادہ باتیں، جہاں آپ کو لگے آپ کو بولنا ہے آپ بولیے گا، آپ کو لگے نہیں بولنا ہے آپ مت بولیے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اس لیے کہ میں واہ واہ کے لیے آیا ہی نہیں ہوا، میں تو چاہ رہا ہوں کہ ایصال ثواب ہو جائے۔ اب اگر آپ اس میں سبحان اللہ اور صلوات کے ذریعے سے ایصال ثواب آگے اور بڑھانا چاہیں تو آپ بڑھا دیجئے گا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں رشی بھائی بات معقول ہے؟ ہاں تو اب سنتے رہیے گا جو بات پہنچانا ہے۔ صلوات پڑھیے ایک بار۔ اپنے مضمون سے ہٹ کے ایک روایت سناؤں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آ رہی ٹھیک ہے، ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ سنیے گا، مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں مولا نے بتایا ہے کہ کس سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ایک مولا کی بہت طویل حدیث ہے کہ کس سے دوستی نہیں کرنا ہے، کس سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ میں وہ حدیث نہیں پڑھوں گا ورنہ میرے مضمون سے بات الگ ہو جائے گی۔ میں اس میں کا صرف ایک جملہ، مطلب جو صفتیں بتائی ہیں نا کہ فلاں سے دوستی مت کرنا، فلاں سے دوستی مت کرنا، فلاں سے دوستی مت کرنا، فلاں، اس میں ایک صفت ہے، مولا فرمایا کنجوس سے دوستی مت کرنا۔ میرا اپنا نہیں ہے، مولا کا قول ہے۔ صفتیں بتائی ہیں کہ فلاں سے دوستی مت کرنا، فلاں سے دوستی مت کرنا، فلاں سے، عرشی بھائی اس میں ایک صفت ہے وہ کنجوس۔ کنجوس سے اگر بات پہنچے تو بتانا بھائی، تو گونڈی کا مجمع بہت بولتا ہے بھیا، کنجوس سے دوستی، یہ مولا فرماتے ہیں کنجوس سے دوستی مت کرنا۔ رسول اللہ کی حدیث کو اس حدیث سے ملاتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ کنجوس سے دوستی مت کرنا، رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو صلوات نہ پڑھے۔ دونوں باتیں مل گئی۔ امام فرماتے ہیں کنجوس سے دوستی مت کرنا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو میری آل پر صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو اب دونوں کو ملا کے جملہ بھائی بنے گا کہ جو صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرے اس سے دوستی مت کرنا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل بات پہنچ گئی۔ اب میں اپنے منزل تک آ رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، دیکھیے وہ اتنی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ 3-4 روز کے بعد ایام عزا شروع ہے، لہذا 2-3 باتیں ہم سے سنتے چلے جائیے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ قرآن نے کہا لا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، جو ہماری راہ میں مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، تم انہیں ہرگز ہرگز مردہ گمان نہ کرنا۔ قرآن کا دعویٰ ہے نا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں ہرگز ہرگز مردہ شمار مت کرنا۔ یہی ہے قرآن، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ کہہ رہا نا، تو اللہ کی راہ میں کون؟ میں، آپ، جو بھی اللہ کی راہ میں نہیں۔ آپ غور کریں، میں شرف ایک بتانا چاہتا ہوں، کاش کے بات پہنچ جائے۔ اللہ کی راہ میں وہ افراد اس دنیا سے گئے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے جنہوں نے اپنی جان کو گنوا دیا۔ تو اب چونکہ ہم اس دور میں تھے نہیں، اب ہم ایک دعا کرتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی جان قربان کر دیتے۔ غور فرما رہے ہیں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، زبردستی کے دعوے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو جان کو قربان کر دیتے۔ مجلس میں وقت پہ نکلتے نہیں، جلوس پہ وقت پہ آتے نہیں، محفل میں وقت پہ آتے نہیں ہیں، اور دعا یہ ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو جان قربان کر دیتے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایک جملہ کہہ دوں عزیزو، کربلا میں تو چراغ بجھا دیا گیا تھا کہ جسے جانا ہے چلے جاؤ، اس کے بعد بھی نہیں گئے تھے۔ ہمارے اندر اتنا جذبہ ہے کیا؟ مجلس کے لیے، ماتم کے لیے اتنا جذبہ ہم کہاں رکھتے ہیں؟ آپ غور کریں تو یہ حیات کے دن آ رہے ہیں، یہ زندگی کے دن آ رہے ہیں۔
تو ابھی ہم تو اس دور میں تھے نہیں، اب کیا کریں؟ تو معصوم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم اس دور میں نہیں تھے کہ دین کی راہ پر قربان ہو جاؤ، اگر تم اس دور میں نہیں تھے کہ شریعت کی راہ میں قربان ہو جاؤ، اگر تم اس دور میں نہیں تھے کہ احکام الہی کی راہ میں قربان ہو جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے تو بالکل مایوس نہیں ہونا، بس ایسا کر لینا کہ جو لوگ اس راہ میں قربان ہو گئے ہیں ان کے دامن کو پکڑ لینا، جیسے وہ زندہ ہے ویسے تم زندہ رہو گے۔ صلوات بآواز بلند۔ بھیا آگے آ جائیں تھوڑا سا، ارشی بھائی اور آگے آئیے، آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کی دیکھیے، میں چھوٹے چھوٹے جلوے پہنچا کے آپ حضرات تک بات کو پہنچا دوں گا۔ تو حدیث یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اکثر آپ علماء ذاکرین سے اس حدیث کے حوالے سے آج ایک جملہ مجھ طالب علم سے سنتے جائیے، سب یہ پڑھتے ہیں نا کہ نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہے؟ اس کے اندر بہت سے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں علماء کی طرف سے، ایک جملہ ہم بھی بیان کیے دیتے ہیں، پسند آئے تو بتائیے گا۔ پھر ہر نواسہ اپنے نانا سے ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں ہم تقریباً 5000-6000 سال پہلے، چلیں گے 5-6 ہزار سال پہلے چلتے ہیں۔ ایک نبی گزرے ہیں جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح ایک نبی گزرے ہیں، جناب نوح نے پروردگار سے کہا میری امت بڑی نالائق ہے، یہ میری بات کو مانتی نہیں ہے، مجھے جھٹلا رہے ہیں، پروردگار عذاب نازل کر دے۔ آواز قدرت آئی نوح اور تبلیغ کرو۔ جب بہت پریشر بنایا جناب نوح نے تو کہا ٹھیک ہے ہم عذاب، لیکن دیکھیے آپ کو چاہتا کتنا، ہم کھجور کا بھیجیں گے، کھجور کھا لینا، بیج کو بو دینا۔ پروردگار کیا فوراً عذاب نہیں لا سکتا تھا؟ وہ موقع دے رہا تھا، وہ چانس دے رہا تھا، چانس دے رہا تھا کہ نہیں؟ موقع دے رہا تھا کہ درخت بنے گا، درخت جوان ہوگا، پھر وہ کٹے گا، پھر اس کے تختے بنیں گے، پھر کشتی۔ تو کم سے کم 10-5 سال کا پروسیجر ہے، ایک درخت کے بیج کو بو کے اس کو جوان ہونے میں 5-8 سال 10 سال کا پروسیجر ہے۔ اللہ نے موقع دے دیا۔ اچھا کیا کہا؟ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو کہا ان سے کہہ دو کہ جو کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا۔ یہی سنا ہے آپ نے؟ ابھی نیا کچھ نہیں پڑھا، لیکن اگر آپ کو لگے نیا ہے تو بولیے گا۔ جو کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا، جو نہیں بیٹھے گا وہ نہیں بچے گا۔ یہی آپ سنتے ہیں نا؟ عرشی بھائی میرا سوال سننا بھائی، آپ حضرات، جناب نوح اگر کشتی میں نہ بیٹھتے تو بچتے؟ جناب نوح کشتی میں نہیں بیٹھتے تو بچتے یا ڈوبتے؟ کیا آپ کا فیصلہ کیا ہے ایک نبی کے لیے؟ اگر کشتی نجات ہے، اگر نہیں بیٹھتے تو ڈوبتے یا بچتے؟ ڈوب جاتے۔ کشتی کس نے بنائی؟ کشتی کس نے بنائی بھائی؟ بولیے نا، نوح علیہ السلام نے نا۔ اور نوح کو کس نے بچایا؟ کشتی نے۔ کشتی بنائی نوح نے، نوح کو بچایا کشتی نے۔ تو اب کہنا پڑے گا نا کہ کشتی نوح سے ہے، نوح کشتی سے ہے۔ عجاب جاؤ۔ تو کہنا پڑے گا نا کشتی نوح سے ہے، نوح کشتی نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے تو کشتی نہ ہوتی، اور اگر کشتی میں نہ بیٹھتے تو نوح نہ ہوتے۔ بس جس طریقے سے طوفان سے پہلے تک کشتی نوح سے تھی، طوفان کے بعد نوح کشتی سے ہے، اسی طریقے سے کربلا سے پہلے تک حسین محمد عربی سے تھے، کربلا کے بعد سے لے کر آج تک رسول اللہ حسین سے ہے۔ بات پہنچ گئی آپ حضرات تک؟ دیکھیے میں بالکل تھکا ہوا ہوں، لیکن اگر آپ اسی طریقے سے آمادہ رہے تو انشاءاللہ، چونکہ کل پھر میں مغرب بعد حیدری ہلور میں پڑھ رہا ہوں، بقیہ گفتگو انشاءاللہ وہاں سن لیجئے گا، اور اس سے زیادہ بھی سننا ہوگا تو سنڈے کو پھر حیدری ہلور میں بعد نماز مغرب پڑھیں گے، وہاں سن لیجئے گا۔ تو یہ دو آپ کے نزدیک میں ہے، سن لیجئے گا، ورنہ اس کے بعد 41 نمبر بھی رہے گا تو آپ سن لیجئے گا اگر اس سے زیادہ سننا ہو۔ آج مختصر رہے گی، لیکن اگر آپ آمادہ ہیں تو بات پہنچے گی۔ اب سنیے،
سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے کشتی نوح علیہ السلام کشتی سے. اچھا ایک جملہ غدیر گئی ہے, سنیں گے؟ سننا آمادہ ہے بھائی؟ آپ حضرات بھی میرے ساتھ جڑیے گا. بیٹا واٹس اپ بند کر دو, پیچھے سے 2 بچے ہیں واٹس اپ کھیل رہے ہیں, بند کرو. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. موبائل بند کرو, موبائل بند کرو. مجلس میں استعمال کرنے والا فون ہینگ ہو جاتا ہے, اور بعض افراد تو کہتے ہیں چوری بھی ہو جاتا ہے, اس لیے مت استعمال کیا کرو. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. مجلس سننے آئے ہو بیٹا تو مجلس سنو. سنیے ایک جملہ کہتا ہوں. جناب نوح نے عذاب کی ڈیمانڈ کی نا خدا سے, سنتے بھائی کی نا, اللہ نے فوراً عذاب دیا. ٹائم پہلے تو کہا نہیں نہیں نہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وقت لگایا. ٹھیک ہے, پیڑ اگے, جوان ہو, کٹے, تختہ بنے, کشتی, تب. اچھا ایسا نہیں ہے, اور بھی بہت سے انبیاء نے عذاب کے لیے ڈیمانڈ کی. جناب یونس نے عذاب کے لیے ڈیمانڈ کی, جناب یوسف نے, بہت سے انبیاء نے عذاب. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیں, اللہ کی رحمت ہمیشہ سایہ شامل حال رہی بندوں کے. وہ کبھی فوراً عذاب نازل نہیں کرتا, موقع دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, جاؤ. ورنہ جب چاہتا فرعون کا گلا دبا لیتا, اور جس دن چاہا اس دن دریا میں ڈبا دیا کہ نہیں. تو اس کے لیے کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں. کوئی لاکھ نمرود بنا پھرے, فرعون بنا پھرے, جس دن خدا چاہے گا اس دن گلا دبایا ختم ہو جائے گی. تو اس نے تو موقع دیا نا بھائی. میں بزرگان سے دعا چاہوں گا, اس نے موقع دیا یا نہیں دیا؟ جب بھی کوئی, آج کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہیں ہم, کون پارسا ہے؟ کچھ نہ کچھ سب نے کیا ہے نا, گناہ کر کے بیٹھے. عذاب آیا نہیں آیا؟ تو اللہ کی سنت یہ بنی کہ وہ جب کوئی عذاب کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ موقع دیتا ہے. عذاب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ موقع دیتا ہے. جو بھی نبی, مالک عذاب نہیں, مالک عذاب نہیں. شاید کوئی اور سدھر جائے, شاید کوئی اور آ جائے, شاید کوئی اور اچھا بن جائے, شاید کوئی اور ادھر آ جائے. موقع دو, موقع دو. پروردگار جب تیری سنت یہ بن گئی اور تو نے اپنے قرآن میں یہ کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. جو اس نے سنت بنا دی ہے وہی سنت قیامت تک. تو مالک تیری سنت تو ہمیں قرآن میں یہ ملی کہ جو نبی عذاب کی بات کرتا ہے تو اسے موقع دیتا ہے, جو نبی عذاب کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو امت کو موقع دیتا ہے, تو لوگوں کو موقع دے رہا ہے. تو پروردگار جب تو موقع دے رہا ہے, جب تو امت کو موقع دے رہا ہے اور لوگوں تک عذاب نہیں آ رہا ہے, چانس دے رہا ہے, تو مالک پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک آدمی نے غدیر میں عذاب مانگا اور تو نے اسے موقع نہیں دیا, فوراً عذاب آ گیا. بھائی کیا سننا ہے؟ میں دیکھیں, آپ ہاتھ اٹھائیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا, میرا کلیجہ بڑھ جائے گا. اگر مالک ایسا کیا ہو گیا کہ جب تو نے سب کو موقع دیا تھا تو ایک شخص ہے جو غدیر میں بھی موقع مانگ رہا, عذاب مانگ رہا تھا, پروردگار اسے بھی موقع دے دیتا. جب نہیں آواز قدرت آئے. یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. سب کے سدھرنے کے چانس ہیں, علی کے دشمن کے سدھرنے کے چانس نہیں. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. آپ غور فرما رہے ہیں؟ پہنچ گئی بات. بس 1-2 باتیں اور ایسی جلدی جلدی پہنچاؤں گا, اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے, اس لیے طول و طویل کوئی گفتگو نہیں ہوگی. تو آپ سمجھیں امام حسین کیا ہے. بات چونکہ غدیر تھی تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا, آپ حضرات نے اس کو محسوس بھی کر لیا. سمجھیے امام حسین کیا ہے, معرفت حسین کیا ہے. یا ایام ازا آپ 29 ذی الحجہ پہ جیسے ہیں, اگر 9 ربیع الاول پہ بھی ویسے ہی رہے تو اس کا مطلب محرم نے آپ کو کچھ نہیں دیا. اس 2 مہینے اور 2.5 مہینے کے بعد آپ کے اندر چینجنگ آنی چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. ہر مجلس کے بعد تبدیلی آنی چاہیے, ہر مجلس کے بعد چینجنگ آنی چاہیے. جب جلوسوں میں جائیے تو لگنا چاہیے حسینی ہے. میں سنیے گا, جب جلوسوں میں جائیے تو لگنا چاہیے حسینی ہے. جب مجلس سے نکل کے اپنے گھر جائیے تو ایسا نہیں لگنا چاہیے یار یہ کون لوگ ہیں, ابھی تو رو رہے تھے, ابھی تو فضائل پہ خوش ہو رہے تھے, اب یہ سڑکوں پر کیا کر رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, یہ تماشا نہیں بننا چاہیے. بس آپ نے بہت اچھے سے سن لیا نا. اب ذرا سا جب کوئی کڑوا کیپسول دینا ہوتا ہے تو اس کا کور میٹھا کیا جاتا ہے, لیکن فائدے مند ہوتی ہے وہ دوا. تو کیا ہم نے اپنے آپ کو
آمادہ کیا آپ کتنا دن؟ عزا خانہ سجا لیا، علم مبارک سجا لیا، اگر پالش نہیں تھا تو پالش کروا لیا، پٹکا جو ہے اس کے صندوق سے نکال کر اس کو پریس کر لیا، اس کو دھل لیا، فرائرے پریس کر کے دھل کے ساری چیزیں عزا خانے میں کیا چیزیں، اگربتی آئی کہ نہیں آئی، موم بتی آئی کہ نہیں آئی، لوبان آئی کہ نہیں آئی، پنجے سجے کہ نہیں، عزا خانہ یہ ساری تیاریاں کر لیا، الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پروردگار اس کی جزا دے۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو کتنا آمادہ کیا، آپ نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا کہ حسین کی ماں میرے گھر میں آئیں گی، میں اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہا ہوں، امام زمانہ ہمارے گھر کے اندر آئیں گے، ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہے ہیں۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے، سنیے گا، میں آپ سے دعا چاہوں گا یہاں سے بھی۔ میرا سوال، اگر ابھی چونکہ شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے، کل صبح صادق کے وقت، ابھی جو صبح آئے گی، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ امام کا ظہور ہو گیا، متوقع ہے جمعہ کا روز ہے نا، آج شب جمعہ ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ امکان میں تو ہی ہے۔ اگر یہ اعلان ہو گیا، سنیے گا، کہ امام کا ظہور ہو گیا، صبح صادق کے وقت ہوگا ظہور، یہ بھی ہے روز جمعہ صبح صادق، اور ہم اپنے بستر پر نماز کے وقت سو رہے تھے، تو اپنے امام کو منہ کیا دکھائیں گے؟ زیادہ سخت تو نہیں ہوا نا؟ ہاں اپنے امام۔ اچھا ایک بات اور یہ اعلان ہو جائے کہ امام کا ظہور ہو گیا اور امام گونڈی میں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، نصیب کھلے گا ہمارا، گونڈی والوں کا، ہم سب کا ہے؟ میں بھی اپنے آپ کو گونڈی والا ہی کہتا ہوں، بچپنا یہاں پہ گزرا ہے، ایک عمر گزری ہے، اب نہیں ہوں تو کیا ہوا، مکان تو ابھی بھی ہے، لہٰذا آدھار تو میں بھی لے کے جاؤں گا کہ میرے پاس بھی گونڈی کا ہی آدھار کارڈ ہے اسی بھائی، تو میں بھی مولا ہم بھی گونڈی کے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں، تو ہم سب جائیں گے نہیں امام کی زیارت کو، یا امام میرے یہاں کے امام باڑے میں نہیں آئے تو میں نہیں جاؤں گا؟ ایسا ہوگا کہ نہیں وہ تو ذاکر نگر چلے گئے، میں یہاں کربلا میں آتے تو ہم ملتے، وہاں کیوں چلے گئے؟ کوئی کہے صاحب 40 نمبر کیوں چلے گئے، کوئی صاحب کہے لوری امام باڑے میں کیوں چلے گئے، کوئی کہے صاحب قبرستان میں کیوں چلے گئے، کوئی کہے پدما کیوں نگر چلے گئے، کوئی کہے رفیق نگر کیوں چلے گئے ہیں، کوئی کہے گوتم نگر کیوں چلے گئے؟ یہ ہوگا؟ بلکہ جوک در جوک چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے؟ بھائی سننا، جائیں گے نا؟ اچھا سب جائیں گے؟ تو سب تو بول بھی نہیں رہے ہیں جائیں گے، جائیں گے امام سے ملنے؟ ماوا بھائی ہے، میں آپ کا نام، میں اپنا نام لوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ امام سے میں نے مصافحہ کیا، امام نے کہا امید چلو ہم تمہارے گھر چلتے ہیں۔ آپ سب کی بھی تمنا ہوگی نا امام کو اپنے گھر لانے کی؟ اگر انہوں نے مجھ سے کہہ دیا سنیے گا انشاءاللہ مجلس معراج پر پہنچے گی، امام نے کہہ دیا امید چلو ہم تمہارے گھر چلتے ہیں، آقا تشریف لے آئے، کون ہے جو منع کرے گا؟ کوئی ہے جو منع کر دے گا؟ نصیب کھل جائے گا، میرا امام میرے گھر تشریف لے آ رہا ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، جلدی سے گھر میں فون ہو جائے گا امام آ رہے ہیں، جو کچھ بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے عصمت و طہارت کے پیکر، سنیے گا، یہ ہے عصمت و طہارت کے پیکر، یہ جب دیوڑی پہ آ کے کھڑے ہوں گے دروازے پر، آپ کا دروازہ آپ سے بولے یا نہ بولے، یہ مولا کائنات ہے، ان سے بولے گا۔ آئیے، آپ کا دروازہ آپ سے بولے یا نہ بولے، یہ وقت کے علی ہے، ان سے بولے گا۔ اگر دروازے نے کہہ دیا مولا اس گھر میں نہ آئیے، اس گھر میں نجس آتا ہے، تب کیا ہوگا؟ سنیے گا، مولا دروازہ کہہ دے اس گھر میں نہ آئیے گا، اس میں نجس آتا ہے، تب کیا ہوگا؟ اگر دروازہ کچھ نہ بولے، آپ اپنے صوفے پر لے جا کر بٹھائیں، صوفہ کہہ دے مولا اس پہ نہ بیٹھیے، اس کا خمس نہیں نکلا ہے، تب کیا جواب دیں گے؟ آپ چائے ناشتہ لے کر آئے، فوراً چائے ناشتہ بولے گا، یہ سب بولیں گے، وہ کہہ دے گا نہیں مولا اسے نہ کھائیے گا، اس لیے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں جو نجس چیزیں ہیں، جہاں نجس چیزیں بنتی ہیں۔ اب آپ نے مولا کو بٹھا لیا، چلیے کسی چیز نے شکایت نہیں کی، خمس نکلا ہوا تھا، دروازہ پاک تھا، لیکن کیسا نہ ہو قرآن آپ سے بولے یا نہ بولے، جب وارث قرآن کو قرآن پائے گا تو باتیں کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے گھر کا قرآن کہے مولا آپ کس گھر میں چلے آئے، یہاں میری بے حرمتی ہوئی ہے، مجھے رکھا تو گیا تھا پڑھا نہیں گیا تھا۔ کمال محمد کمال علی، آواز بلند مولا آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ان چیزوں نے شکایت کر دی ہمارے وقت کے امام سے، تو یہ امام سے شکایت کرے، کیا جناب سیدہ سے نہیں شکایت ہوگی؟
ہم کو سوچنا چاہیے ہم جو تبرک بانٹ رہے ہیں یہ پیسہ کیسا ہے؟ ہم جس فرش پہ عزاداروں کو بٹھا رہے ہیں چوتھے امام آتے ہیں، کیا یہ فرش اس لائق ہے کہ ہم ان کو بٹھائیں؟ کیا ہمارا گھر طاہر ہے؟ ہمارا فرش طاہر ہے؟ ہماری اگر نہیں ہے تو ابھی 4-5 دن ہے ایام عزا کے، ہم آمادہ ہو جائیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنا فرش پاک کریں، اپنا گھر پاک کریں، اپنی غذا پاک کریں، اپنی روزی پاک کریں، تاکہ حسین کے نام پر خرچ کر سکیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیں یہ باتیں ذرا سی سخت ہوتی ہیں، کڑوی ہوتی ہیں، لیکن یہ اثر اچھا کرتی ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ہم مجلسوں میں جیسے چاہیں چلے جائیں، آپ غور کریں، جیسے چاہے چلے جائیں، اٹھائے اور چلے گئے۔ آپ اپنے گھر کے اندر ہو، معاف کیجئے گا میں کسی پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوں، مثلا لنگی بنیان میں، اور دروازے پہ کسی نے ناک کر دیا، ان نون پرسن، آپ نہیں جانتے، ایسے ہی باہر نہیں نکلتے، یار لاؤ شرٹ لے آؤ، کم سے کم شرٹ تو ڈال لوں۔ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں کون ہے؟ کہا نہیں صاحب پتہ نہیں کون ہے، ذرا لباس تو سلیقے کا ہونا چاہیے۔ آپ دنیا کے سامنے سلیقے کے لباس میں جاتے ہیں، اپنے امام کے سامنے کچھ بھی پہن کے چلے آئیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کبھی مجلسوں میں جایا کیجئے، احتیاط سے جایا کیجئے، مجلسوں میں آیا کیجئے، احترام سے آیا کیجئے، مجلسوں میں آیا کیجئے، کم سے کم وضو تو کر لیا کروں۔ کیا کہنا ہے؟ اس لیے کہ امام ہمارا آ کے بیٹھتا ہے نا، پتہ نہیں کس کے بغل میں امام بیٹھے ہیں، تو وہ سب کے بغل میں تو نہیں، وہ تو دیکھیں گے نا اس میں سے طاہر کون ہے، اس پہ طاہر کون ہے، وہی آ کر بیٹھیں گے۔ ہم نہیں چاہتے ہمارا امام، لیکن آیا کریں عزا خانوں میں، مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں امام آئے جائیں، تو کم سے کم ہم فرش عزا پر آئیں تو وضو کر کے آ جائیں، اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئیں، کہ 1 گھنٹہ ہم نے، 15 منٹ ہم نے، 20 منٹ ہم نے، آدھا گھنٹہ ہم نے، ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے مضمون کی، آپ مجلس کو دے رہے ہیں، آپ حسین کو دے رہے ہیں، تو یہ جو حسین کو آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں، کم سے کم یہ تو خالص ہو، اس میں بھی کوئی مکسنگ، یہ تو خالص ہونا چاہیے نا۔ بس میں نے کہا نا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں گا، اور مصائب بھی پڑھنا ہے، آپ غور کریں۔ آپ جلوسوں میں جاتے ہیں، 2 روایت سناؤں گا، مجلس مکمل ہو جائے گی، 2-3 جملے مصائب کے اگر موقع رہا تو پڑھ دوں گا، ورنہ نہیں۔ کسی بھی عزادار کو ہلکے میں نہ لینا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ایام عزا قریب ہے عرشی بھائی، میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں، اس لیے کہ پھر آپ کو 2 مہینہ میں نہیں ملنے والا ہوں، لہٰذا آج سن لیجئے، 1-2 دن اور ادھر ہوں بامبے میں تو سن لیجئے، کسی بھی عزادار کو ہلکے میں مت لینا۔ واقعہ سناؤں؟ ایک صاحب کیا مجلس ہوتی تھی، اور وہ مجلس اس لیول کی تھی کہ اس میں مراجع کرام آ کے بیٹھتے تھے، بزرگ علماء، بزرگ مرجع اس میں آ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ایسی مجلس۔ اب آپ سوچئے جب اتنی، تو اس کے اندر جو سامعین آتے ہوں گے وہ سامعین میں علماء اور مراجع کرام ہوتے تھے، کیا لیول کی مجلس رہی ہوگی۔ بانی مجلس بیچارہ بہت خلوص سے مجلس کرتا تھا، اس کے بعد نا زندگی پلٹ جائے گی۔ آج کی مجلس انشاءاللہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے، اور اس مجلس کے ذریعے سے، چونکہ آپ میں سے جو افراد جانتے ہیں میں بالکل ابھی تازہ کرونا سے باہر آیا ہوں جی، اور کافی سیریس طبیعت تھی، آپ سب جانتے ہیں، تو وہ اتنی اب کلیجے میں طاقت بھی نہیں ہے، چونکہ بالکل تازہ آیا ہوں، مگر گھبرائیے گا نہیں، اب سب نگیٹو ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ میں آپ میں سے بہت سے مومنین نے دعائیں کی، اسپتال تک آئے تھے، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، لیکن بہرحال تو آپ سنیں، شاید مولا نے موقع مجھے دیا ہے، ورنہ کوئی سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ہم دوبارہ یہاں تک پہنچتے، اب تک آپ 40واں پڑھ چکے ہوتے عرشی بھائی، لیکن بہرحال خدا نے موقع دیا ہے، مولا نے موقع دیا ہے، تو ہم آپ کے سنیے روایت، انشاءاللہ اس ایک روایت کے ذریعے سے جب تک زندہ ہوں آپ مجھے یاد رکھیں گے۔ اس مجلس میں تو مجلس ہو رہی تھی، خطیب مجلس پڑھ رہا ہے، ہر آدمی ہمتن گوش ہے، جیسے اس وقت آپ بالکل خاموشی سے سن رہے ہیں، ہمتن گوش ہے، بالکل ایسے ہی مجلس ہو رہی ہے، بھائی سن لینا، ایسے ہی مجلس ہو رہی، سن رہے۔ 2 لڑکے وہاں سے گزرے جنہوں نے گھر میں کھانا نہیں بنایا تھا، بیچلر تھے، مجرد ہمارے یہاں تو بیچلر تھے، گھر میں انہوں نے، دونوں بچوں نے جو بھی پڑھائی کے لیے گئے ہوں، بیچلر تھے، انہوں نے کھانا نہیں بنایا، تو کہا چلو ہوٹل میں کھانا آتے، تو اپنے گھر سے نکلے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے۔ اچانک اس میں سے ایک نے دیکھا مجلس ہو رہی ہے، ارے یار مجلس ہو رہی ہے، کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، مجلس بعد تو کھانا ہوگا۔
مجلس بات تو کھانا ہو گئی، لہٰذا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، اور جب مجلس ختم ہوگی کھانا کھائیں گے، اپنے گھر چلے جائیں گے، ہوٹل کا پیسہ بچ جائے گا، اپنا کھانے کا پیسہ بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، کسی بھی عزادار کو ہلکے میں مت لینا۔ اب یہ دونوں ہاتھ پڑھیے محمد و آل محمد۔ ارے بھائی میں نے کسی کو کچھ کہا نہیں، بات پہنچ گئی آپ؟ ہاں 20 برس ہو گئے صاحب مجلس سے پڑھتے پڑھتے۔ اب آپ مجھے بتائیں انصاف سے، یہ بیچارے گئے تھے کس نیت سے؟ مجلس سننے گئے تھے۔ اچھا ایسے میں کوئی ڈسٹرب کرے، وہ بانی مجلس کو بڑا برا لگا، بانی مجلس کو بڑا برا لگا، یار یہ دو بچے نئے آئے ہیں، ان کو ہم جانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کونی مار رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، یہ کیا میٹر ہے، کیوں ایسا ہے؟ بہرحال بہت غصہ آیا، اچانک بیچ مجلس سے وہ دونوں اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے۔ اب اسے اور غصہ آیا، یار یہ کیا ہے، کانا پھوسی بھی کیا، مجلس ڈسٹرب کی اور چلے بھی گئے، خیر کوئی بات نہیں چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دیکھو آئے، اب جو آج آئے تو کل کی کیفیت سے الگ تھے، کل گریبان کھلا تھا، آستین پلٹی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، اب آج آئے تو گریبان بند ہے، آستین یہاں تک ہے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بانی مجلس پریشان کہ یار کل تو یہ کچھ اور تھے، آج یہ کچھ اور ہیں۔ دیکھیں فرش ایسا بدلتا ہے نا، آپ کس نیت سے آئے تھے وہ مسئلہ نہیں ہے، حسین چاہیں تو اپنا لے۔ غور فرمانا، سنیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو، سنیے گا، میں دعا چاہوں گا اگر بات پہنچا لے جاؤں تو میں آپ اللہم صلی علی محمد بھائی سنتے رہیے گا، جہاں آپ کو لگے کہ بولنا ہے بولیے گا، صلوات پڑھنا کوئی بات نہیں ہے، میں بہت داد لے چکا ہوں آپ حضرات سے بھی اور دوسروں سے بھی، لیکن اب ایام اعزا قریب ہے، بات پہنچنی چاہیے۔ اب جب مجلس ختم ہوئی تو وہ جانے لگے، بانی مجلس نے روک لیا، بھیا رکو، کہا کیا بات ہے، کیوں روک دیا آپ نے؟ کہا کل تم کچھ اور تھے، آج ہم کچھ اور ہو، یہ تمہارے اندر تبدیلی کہاں سے آئی؟ کل تو ہمیں تمہارے اوپر بڑا غصہ آیا تھا، مگر آج تو تم بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ کہا نہیں ہم کچھ نہیں بتائیں گے، بس ہمیں جانے دیجیے۔ کہا نا اتنی آسانی سے تھوڑی چلے جاؤ گے، ہاں اتنی نہیں، بتاؤ ہوا کیا ہے، بتاؤ بھائی ہوا کیا ہے؟ اب وہ بیچارے کہہ رہے ہیں نہیں جانے دیجیے، بس جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ہے، اب نہیں۔ تو اب وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان سننا بھائی، انشاءاللہ مجلس معراج پہ ہوگی، آنسوؤں کے ساتھ سن لو، سبحان اللہ کے ساتھ سن لو، مگر اپنے دل میں اتار کے لے۔ ہمارے استاد کہتے تھے اللہ نے 2 کان کیوں دیے؟ کیوں دیے؟ نہیں ایک سے سنو ایک سے نکال دو، ہم یہی کرتے ہیں، بلکہ 2 کان اس لیے ملے کہ دونوں سے سن کے دل میں اتار لو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سے سنے ایک سے نکال دیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے مجلسوں میں، ایک تو جوان بیٹھتے نہیں، آج خدا کا شکر ہے کہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھا کرو بھائی مجلس میں، حسین پتہ نہیں کب آپ کو اپنا بنا لیں۔ غور فرمائیں۔ تو اس نے کہا دیکھیے اس میں معاملہ یہ ہے کہ کل جو ہم لوگ آئے تھے ہم کو مجلس کی معرفت نہیں تھی، ہم لوگ تو کھانا کھانے آئے تھے، تو کہا تم لوگ کہا ہم لوگ ایک دوسرے کو جو کونی کر مار کے کانا پھوسی کر رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یار بے وقت تو کہیں دکھ نہیں رہا ہے، خوشبو تو کوئی آ نہیں رہی ہے، تو لگ رہا ہے کھانا ہونا ہے نہیں یار، اپنا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ جب ہم لوگوں نے آپس میں گفتگو کر کے یہ طے کر لیا کہ کھانا مجلس میں نہیں ہے تو ہم چلے گئے، اس لیے کہ اب چاہے ہوٹل میں کھائیں، یہاں تو ملنے والا نہیں ہے، تو چلیں وہاں چلے جائیں۔ اب غور کریں کہ جب ہم باہر نکلنے لگے تو عزادار جو آپ کے یہاں مجلسوں میں آئے تھے انہوں نے چائے پی کے پیالیاں باہر رکھی تھیں، کپس پیالیاں جو ہیں وہ باہر انہوں نے رکھ رکھی تھیں، چونکہ وہ سامنے تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ ابھی مجلس تمام ہوگی، سارے عزادار ایک ساتھ نکلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عزادار کے پیر سے یہ پیالی ٹھوکر لگے اور ٹوٹ جائے اور اس بیچارے کا پیر زخمی ہو جائے۔ ہو گئی مجلس، ہم نے یہ سوچا کہ کوئی عزادار یہاں سے نکلے جو میرے مولا کا عزادار ہے، ہم تو کھانے کے لیے آئے تھے، ہم تو نالائق لوگ ہیں، لیکن یہ عزادار جو آئے ہیں کسی کا پیر لگے اور وہ پیالی ٹوٹ جائے اور اس کے شیشے جو ہے وہ پیر میں دھس جائیں اور وہ اس کے بیچارے کا پیر زخمی ہو جائے، سو ہم نے کام یہ کیا کہ ان پیالیوں کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا، بس ہم نے، اور اس کے بعد ہم چلے گئے۔ اب جو رات میں ہم سوئے، سنیے گا اپنے مقدر پر ناز کرو،
جب ہم رات میں سو گئے تو ہم نے خواب دیکھا. سنو بھائی, ہم نے خواب دیکھا کہ سرکار سید الشہداء مولا عباس سے کہہ رہے ہیں آج کے عزاداروں کی فہرست بن گئی. مولا عباس نے کہا جی آقا آج کے عزاداروں کی فہرست بن گئی. کہا لاؤ دکھاؤ. مولا نے فہرست دیکھی, کہا اس میں 2 نام کم رہ گئے ہیں, ان 2 ناموں کا بھی اضافہ کرو. کہا کون سے 2 نام؟ کہا وہ 2 نام جو 2 لڑکے اس مجلس میں گئے تھے ان کا بھی نام عزاداروں میں لکھ لو. نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے, ان کا نام بھی عزاداروں میں لکھ دو. کہا لیکن مولا وہ تو کھانا کھانے آئے تھے, عزاداری کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. کہا تم نے دیکھا نہیں میرے عزاداروں کا احترام کتنا کیا ہے, میرے عزاداروں کا خیال کتنا تھا کہ کسی کے پیر میں شیشہ نہ لگے, پیالی ٹوٹنے نہ پائے. جو عزاداری کا خیال رکھے گا نا حسین اسے بھی عزادار شمار کرتے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. لہذا کبھی بھی کسی کو ہلکے میں نہ لیجیے گا. آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ تبرک لینے آیا. ہمارے یہاں بعض افراد کہتے تھے چل مجلس میں نہیں آیا تھا, تبرک لینے آیا تھا. نہیں, آپ اسے ہو سکتا ہے یہی تبرک کھا کے وہ حسین کا ہو جائے. یہ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج اسے معرفت نہیں ہے, تبرک اسے معرفت, اس لیے کہ تبرک کا مطلب ہی ہوتا ہے برکت والی چیز. آپ غور کریں, بس میں جس تمام کر رہا ہوں. تبرک کا مطلب ہوتا ہے برکت والی چیز. آپ کے گھر بریانی پکے تو وہ بریانی ہوتی ہے, مجلس میں بٹے تو تبرک ہوتی ہے. ہاں بھائی, آپ کے گھر دالچا بنے تو وہ دالچا ہوتا ہے, بریانی میں بٹے تو وہ تبرک ہوتا ہے. آپ کے گھر کی اخنی ہوتی ہے, بریانی میں بٹے تو تبرک ہوتا ہے. آپ غور ہی نہیں کر رہے. آپ کے گھر میں سب مجلس میں بٹے تو تبرک ہے. آپ کے گھر میں کھایا جائے لا کے یا بنایا جائے تو سموسا ہوتا ہے, لیکن اگر مجلس میں بٹ جائے تو تبرک ہے. وہی بسکٹ آپ نے 2 پیکٹ خریدا, ایک اپنے بیٹے کو پہلے دے دیا, اس نے کھا لیا, دوسرا مجلس میں بٹا ہے تو وہ تبرک ہو گیا. یہ کل تک جو بسکٹ تھا, یہ بریانی تھی, یہ اخنی تھی, یہ سموسے تھے, یہ دالچے تھے, یہ کھچڑے تھے, حسین کے یہاں آ کے تبرک بن گئے. نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. حسین کے یہاں تبرک بن گئے. پتہ چلا تمہاری جو چیزیں ہیں تم تک رہیں گی تو تمہارے نام سے یاد کی جائیں گی. حسین کے یہاں جائیں گی تو تمہارے نام سے نہیں, حسین کے نام سے یاد کی جائیں گی. یالی 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 محمد کمال علی آواز بلند سلوات. بس آمادہ, بس ایک واقعہ اور شاید اسی میں مصائب ہو جائے. مجلس مکمل ہو گئی ہے. پتہ نہیں کب حسین کس کو اپنا لے. اور جتنے گناہگار تو ہم نہیں ہیں. جب اسے اپنا لیا اور اپنا کے قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا, ورنہ صبح عاشور سے پہلے حر کے گلے میں لعنت کا طوق تھا یا نہیں؟ حسین نے اس لعنت کے طوق کو نکال کے عزت کا قلادہ ڈال دیا یا نہیں ڈال دیا؟ تو پتہ نہیں کس کو کب اپنا لیں. بس یہ روایت سنیے. کسی بھی جب جلوسوں میں جائیے گا نا بھائی, میرے نوجوان بھائی, مجھے یاد رکھنا جب جلوس میں جانا میرے لیے دعا کر دینا, میرے مرحوم والد کے لیے, میری والدہ کے لیے دعا کر دینا اگر جب جلوس میں جانا, اور یہ واقعہ یاد آ جائے. ہم پتہ نہیں کیسے جلوس میں چلے جاتے ہیں. ہماری چال ڈھال, نگاہیں, ساری چیزیں, میری بہنیں, میرے بھائی, جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں, جب آپ جلوس میں جائیے تو واقعی نظردار بن کے جائیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون سی ہستیاں اس جلوس میں ہیں جنہیں آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں. عقیدہ تو ہی ہے نا, آتی ہیں. واقعہ سنیے. علامہ بحر العلوم, سنو بھائی, علامہ بحر العلوم ہمارے قوم تشیع کے بہت بڑے عالم بزرگ مرجع گزرے ہیں. ان کا واقعہ عاشور کا دن ہے, کربلا معلیٰ زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں. نماز ظہر کا وقت آیا, تجدید وضو کے لیے وہ بزرگ عالم مرجع وقت تجدید وضو کے لیے وہ وضو کر رہے ہیں. تجدید وضو کر رہا تھا, یعنی تجدید وضو مطلب وضو تھے لیکن چونکہ نماز پڑھ رہا تھا, اللہ ایک بار اور وضو کر لیتے ہیں. وضو کر رہے تھے. اتنے میں ان کے شاگرد نے دیکھا کہ چونکہ وضو کر رہے تھے, امامہ اترا ہوا تھا, دوش کی ردا اتاری اور ننگے پیر اپنے کمرے سے دوڑ پڑے. کبھی موقع رہے گا نا میرے پاس تو میں پورا نوحہ سناؤں گا, مطلب مجلس میں پڑھ کے نہیں, یہاں مجلس میں. وہ آپ نہیں نہ کہیے گا صاحب ماتمی دستے میں امید صاحب نوحہ پڑھیں گے اور کسی دن لا کے مجھے آپ کھڑا کر دیجیے کہ آپ نے تو کہا تھا نوحہ پڑھیے. وہ نوحہ جو علامہ بحر العلوم نے اس وقت پڑھا تھا وہ عربی میں ہے, اس کو کبھی ہم سنا دیں گے, اس وقت وہ موقع نہیں ہے. اب سنیے, بس مصائب کی طرف آ رہا ہوں. دوڑے اور بیچ نوجوان, ہمارے ہاں بعض افراد جب تھوڑا سا کچھ ہو جاتے ہیں نا
تو کل تک وہ بھلے دستے میں کھڑے ہو کر ماتم کرتے تھے، اب پیسہ آ گیا ہے، عزت آ گئی ہے، شہرت آ گئی ہے، نام آ گیا، عہدہ آ گیا، تو اب پیچھے کھڑے ہو کر، میں جب تک مولوی نہیں تھا باقاعدہ انجمنوں کے دستے میں ماتم کرتا تھا، میں اپنے آپ کو ہی کہوں گا میں ہی سب سے خراب آدمی ہوں بھائی، سیدھی بات ہے، میں آپ میں سے لیکن آج صاحب باہر کھڑے ہو کر میں یوں کر رہا ہوں، کیوں صاحب میں مولانا بن گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، اور یہی چیزیں آپ دیکھتے بھی ہیں۔ علامہ بحر العلوم اپنے وقت کا مرجع وقت نوجوانوں کے دستے میں گیا اور دونوں ہاتھ سے ماتم اور نوحہ، شاگرد دیکھ کر حیرت میں، یہ کیا کر دیا آقا نے؟ ماتم کرتے رہے، روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، چلے گئے۔ جلوس جا کے کربلائے معلیٰ میں ختم ہو گیا، آقا واپس آئے۔ آج بھی آپ اگر کبھی عاشورہ پروردگار توفیق دے کہ آپ تشریف لے جائیں، عاشورے کے دن کربلائے معلیٰ میں تو قبیلہ بنی اسد کی طرف سے ایک جلوس نکلتا ہے جو شام ہوتے ہوتے کربلائے معلیٰ تک پہنچتا ہے۔ آج بھی لوگوں نے پوچھا شاگردوں نے کہ آقا یہ کیا؟ 2 سے 3 منٹ مجلس ختم ہو جائے گی، آقا یہ کیا؟ علامہ بحر العلوم نے کہا کہ جو میں نے دیکھا ہے کاش تم بھی دیکھتے ہو۔ کہا آقا آپ نے کیا دیکھا؟ کہ میں مرجع وقت ہوں، میں عالم دین ہوں، لیکن آج تک میرے امام کی اتنی نگاہ کرم مجھ پر نہیں پڑی جتنی ان عزاداروں پر پڑ رہی تھی۔ مرجع وقت ان عزاداروں پر امام کے جو نظر کرم تھی نا، میں دوڑ کر اسی لیے گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ چانس مجھ سے مس ہو جائے، میں نے چاہا کہ جو نظر کرم عزاداروں پر امام کی پڑ رہی ہے وہی مجھ پر بھی پڑ جائے، سو میں بیچ میں گیا اور جانے کے بعد ماتم کرنے لگا کہ مولا میں بھی آپ کے جد کا عزادار ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں، امام زمانہ تشریف لے آتے ہیں جلوسوں میں، ہم کس حالت میں ہوتے ہیں؟ منہ کے اندر پان کھانے والے پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھانے والے گٹکا کھا رہے ہیں، ماتم بھی ہو رہا ہے۔ معاف کرنا بھائی، آپ نے نہیں دیکھا ہے بزرگان، نوجوانوں معاف کرنا بھائی، مگر بات سچی ہے، منہ کے اندر اس کے گٹکے کی پیک ہوتی ہے اور کہتے ہیں یا حسین، سچی بات کہہ رہا ہوں، پہلے سنا ہے، یا حسین نہیں کہہ پا رہے ہیں ورنہ گٹکا نکل جائے گا ان کے منہ سے۔ آپ سوچیں کہ آپ اس کا نام لے رہے ہیں، کوثر سے زبان دھلنے کے بعد بھی جس کے نام لینے کی اگر اجازت مل جائے تو ہمارے لیے شرف ہو، ہم اس کا نام لے رہے ہیں، منہ میں پان بھرا ہوا ہے، منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ سوچا کبھی کہ امام تشریف لاتے، بس صاحب 2 سے 3 جملے مجلس مکمل کر دی، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ غور کریں، یہ ہے جلوسوں کی اہمیت، یہ ہے مجلسوں کی اہمیت۔ آپ مجلسوں کو سمجھیں، جلوسوں کو سمجھیں۔ بس ارباب ازا، ایام ازا قریب ہے، کربلا کے مسافر ہمارے ہاں آنے والے ہیں، ازا خانے سج گئے، ہمارے گھر کے امام بارگاہ سب نے سجا لیے ہوں گے، نہ بھی سجائی ہوگی تو تیاریاں کر لی کہ سیدہ آئیں گی، ہم ان کے لال کا پرسہ دیں گے۔ اے ارباب ازا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے حسین کتنے مظلوم تھے؟ 2 سے 3 جملے بس ہو جائے گا مسائل۔ حسین کتنے مظلوم تھے؟ حسین کی مظلومی ایک ایک پل کربلا میں، مگر عزیزو حسین کے لیے سب سے زیادہ سخت 2 مرحلے تھے۔ ایک علی اصغر کا لاشا لانا، اور دوسرا جوان بیٹے کی میت اٹھانا۔ ایک جوان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، خدا مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ باپ کے لیے بہت سخت ہے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا، وہ بھی حسین جو صبح سے لے کر دوپہر تک تقریباً 70 جنازے اٹھا چکے ہیں۔ اس حسین کے لیے اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور اگر کسی کے 17-18 برس کا بیٹا ہے تو وہ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے جناب علی اکبر کے صدقے میں۔ اے بھائی، روایت یہی کہتی ہے کہ جب میں پورا جناب علی اکبر کے مصائب نہ پڑھوں گا، وہ آپ ایام اعزاء میں سنیے گا، بس میں 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اے عزیزو، جب حسین کلیجے سے برچھی کھینچ چکے اور روح قفس عنصری سے پرواز ہو چکی تو اب حسین کے پاس کوئی نہیں ہے جو علی اکبر کے لاشے کو لے کر خیمے میں جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے اگر کوئی بھی میت ہے تو کتنے ہی کم سے کم ہو لیکن 4 آدمی تو اٹھانے والے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، 57 برس کا بوڑھا باپ ہے، 18 برس کے جوان بیٹے کی میت ہے، حسین تنہا لے کر چلنا چاہتے
ہوتے ہیں لیکن حسین سے چلا نہیں جاتا۔ میں نے مقتل میں دیکھا ہے حسین نے علی اکبر کے لاشے کو سینے سے لگایا اور چلنے لگے، پیر جو ہے زمین پہ خط دے رہے تھے، حسین سے جب نہ چلا گیا ایسے تو لاشا لٹایا۔ عزیزو صاحب مقتل نے لکھا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور اپنی پشت پہ رکھا، اور جیسے نمازی حالت رکوع میں ہوتا ہے نا ایسے حسین علی اکبر کا لاشا لے کر چلے، مگر حسین سے چلا نہ گیا۔ کبھی لاشا دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف جاتا ہے، کبھی دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں طرف جاتا ہے۔ اچانک ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علی اکبر کا لاشا خیمے میں کیسے گیا۔ مجلس تمام ہو گئی، ساری بیویوں نے اپنے آپ کو جناب علی اکبر پر گرا دیا، ماتم شروع ہو گیا، گریہ شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب نے محسوس کیا میری بہنیں اور میری مائیں مجھے سن رہی ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب نے محسوس کیا کہ سب تو آ گئے ہیں مگر ام لیلہ نہیں آئی ہے۔ میں ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا، فضہ جاؤ ام لیلہ سے کہو علی اکبر کا جنازہ آیا ہے، کیا رونے کے لیے نہ آؤگی؟ اب جو فضہ ماں کے کمرے میں گئی تو کیا دیکھا، لیلہ کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں جاتی ہیں، کبھی سامنے جاتی ہیں، کبھی پیچھے جاتی ہیں۔ فضہ نے کہا لیلہ اکبر کا جنازہ آیا ہے، کیا نہیں چلو گی؟ وہ فضہ نے ایک جملہ کہا، جناب ام لیلہ نے ایک جملہ کہا، فضہ جانا تو بہت دیر سے چاہ رہی ہوں، ارے لیکن جس ماں کا جوان بیٹا مر جائے اس کی آنکھوں میں نور کہاں رہتا ہے؟ اے فضہ میرا ہاتھ سنبھال، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے اکبر کے جنازے پہ۔ آواز گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ام لیلہ اکبر کے جنازے پہ آئی، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ آپ کا بیٹا چاہے جتنا خوبصورت ہو، حسین کے اکبر کے جیسا خوبصورت نہیں تھا نا۔ جب یہ سارے سر کوفے میں پہنچے، میں ممبر سے نیچے آ جاؤں گا، سارے سر کوفے میں پہنچے نا تو اکبر کا سر بھی تھا۔ کچھ چھتوں پر بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ان عورتوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا۔ میری بہنیں آپ کے لیے ایک جملہ ہے، ان عورتوں نے آپس میں بات کرنا کہا، دیکھ رہی ہو کتنا خوبصورت جوان، مجلس مکمل ہو گئی، دیکھ رہی ہو کتنا خوبصورت جوان ہے۔ بیویوں نے کہا میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دو۔ کہا جب اس بچے کے اس جوان کے سر کو کاٹا گیا ہو، اس کی ماں مر چکی ہو، اس لیے کہ کوئی ماں برداشت نہیں کرے گی جب اس کا ایسا چاند سا بیٹا ذبح کر دیا جائے۔ ارے اس جملے کو سننا تھا۔ لیلہ آگے بڑھی، اے بیویوں میرا اکبر مارا گیا، میں دکھیاری ماں زندہ رہ گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی 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 بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جن مرحوم کے اشارے ثواب کی مجلس ہوئی ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر کو منور فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان علی اور محبان علی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا جو کوئی بھی بیمار ہے، خصوصاً اگر کوئی مومن اور مومنہ کرونا میں بیمار ہے تو پروردگار اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ مالک دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ شب اول قبر مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص علماء میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حسن عباس نقوی ابن علی اظہر نقوی کی روح کو بخش دے۔ اللہم صل اللہم صل اللہم صل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ اللہم صل علی محمد